أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی والی اور کامیابی والی زندگی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے اور اس آیت الکرسی میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے، اور جو سب سے بڑا اسم اعظم ہے یا ایو یا قیوم، یعنی کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اور آیت الکرسی کی اتنی فضائل و برکات ہیں کہ جن کا شمار بھی انسان نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے پر کیا کیا رحمتیں نازل فرماتا ہے اور کیا کیا اس کو فوائد و ثمرات ملتے ہیں، انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ اسی آیت الکرسی کے حوالے سے ہے کہ آیت الکرسی کو جمعہ والے دن پڑھنے سے کیا کیا فضائل و ثمرات حاصل ہوتے ہیں، اور انسان کی کون کون سی حاجات مکمل ہوتی ہیں، کون کون سی مشکلات دور ہوتی ہیں، اور کون کون سی مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو وظیفے کا طریقہ کار شیئر کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کا بٹن آل پہ پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعے والے دن باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر سے نماز مغرب کے درمیان تک کرنا ہے، کیونکہ جمعے والے دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جمعے کا دن باقی تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے، اور جمعے کے دن ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی دعا رد نہیں فرماتا، اور جو انسان کے منہ سے لفظ نکلتا ہے، جو جملہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے جمعے والے دن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سارا دن درود پاک کو پڑھتے رہیں، اور مثبت سوچ کا، الفاظ کا، مثبت جملوں کا اور مثبت باتوں کا زبان پہ ورد رکھیں، کیونکہ قبولیت کی کوئی بھی گھڑی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ وظیفہ جمعہ والے دن نماز ظہر سے لے کر نماز مغرب کے درمیان یہ کرنا ہے، اور اس میں آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ 100 دفعہ آپ نے درود پاک کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے آیت الکرسی کو 41 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، آیت الکرسی کو 41 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں پھر 100 دفعہ آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ پہ مشکلات آئی ہوئی ہیں، جو بھی آپ کو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، جو آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ گر گرا کر دعا مانگنی ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہر جمعے آپ نے یہی وظیفہ کرنا ہے۔ پھر کچھ ہی ٹائم گزرے گا کہ آپ کی تمام حاجتیں قبول ہو جائیں گی، آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے کہ ہر جمعے کو آپ نے یہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ اس کو اپنے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پانی کے اوپر دم کر کے آپ پانی کا چھڑکاؤ اپنے گھر کے چاروں کونے میں کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے گھر میں خیر و عافیت والا وقت آئے۔ اور اس طرح ایک جمعے کو آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یہ تمام فوائد و ثمرات جو ہیں وہ اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرماتا رہے گا۔ پھر اگلے جمعے جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس سے اگلے جمعے تک آپ تمام اپنے نقصانات، اپنی مصیبتوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور آپ کے پہ جو آئی ہوئی آزمائشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی جو حاجات ہیں وہ قبول ہو جائیں گی۔ اولاد کی کمی ہے، آپ کے گھر میں اولاد نرینہ نہیں ہے، یا آپ کی اولاد نافرمان ہے، یا آپ میں رزق کی کمی ہے، رزق کی تنگی آ گئی ہے، اس کے علاوہ آپ کی دکان کا جو کاروبار ہے وہ چل نہیں رہا، یا آپ کی نوکری کی جو تنخواہ ہے وہ آ نہیں رہی، یا آپ کو نوکری مل نہیں رہی، یا آپ نے کہیں انٹرویو دیا ہے اس کا جواب نہیں آ رہا ہے، اگر آپ کے بچوں کی شادی کے رشتے آئے ہوئے ہیں اس کا مناسب جواب نہیں آ رہا، یا کوئی رشتے آ ہی نہیں رہے، یا اس کے علاوہ آپ کے جو بھی کام ہیں بیرون ملک کے رکے ہوئے کام ہیں، یعنی کہ جو آپ کی
ख्वाहिशात हैं, जो आपकी हाजात हैं, वो तमाम पूरी होना शुरू हो जाएंगी। तो इस वजीफ़े को आपने ज़िंदगी का मामूल बना लेना है ताकि आप पर अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल हों। आयतुल कुर्सी कुरान पाक की अज़मत वाली और शान वाली आयत है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत और इसके अलावा अल्लाह ताला ने इसमें अपनी शान बयान की है। अल्लाह ताला ने इसमें अपनी अज़मत, अपना रुतबा बयान किया है। पूरे कुरान पाक में ये जो आयतुल कुर्सी है वो सबसे बड़ी आयत है। इसके अंदर इसमें आज़म है। इसको पढ़ने से जो फ़ायदे और जो फ़ज़ाइल व बरक़ात नाज़िल होनी है वो तो होनी है, लेकिन इसके अलावा अल्लाह ताला आप पर इतनी रहमतें नाज़िल फरमा देंगे कि आपकी माशरे में इज़्ज़त होनी शुरू हो जाएगी। आपको एक माशरे में आला मुकाम मिल जाएगा, लोग आपकी इज़्ज़त करनी शुरू हो जाएंगी। आपको अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होगा, आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और आप अल्लाह ताला के और करीब से करीब होना शुरू हो जाएंगे। इस वजीफ़े को आपने यकसुई के साथ करना है और ये भी ज़रूरी है कि नमाज की पाबंदी हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी हों और आपकी जो मुश्किलात और आजमाइशें हैं वो ख़त्म हों। आमीन सुम्मा आमीन। और इस वजीफ़े की इजाज़त आम है। मेरी तमाम बहनें भी इस वजीफ़े को कर सकती हैं और मेरे तमाम भाई भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं, क्योंकि आयतुल कुर्सी तकरीबन हर मुसलमान को ज़बानी आनी भी चाहिए। तो इसलिए तमाम छोटे बड़े भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।